شادی کی پہلی رات شوہر نے دودھ کا گلاس پیتے ہی مجھے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ میں ساری رات دہلیز پہ بیٹھی روتی رہی۔ اگلی صبح جب میں کمرے میں گئی تو دیکھا کہ شوہر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مجھے ایک طرف بلایا اور جو حقیقت بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر دراصل میرا نام سائمہ ہے، اور جب میری شادی کی عمر ہوئی تو سب لوگوں کو پورا یقین تھا کہ جو بھی رشتہ میرے لیے آئے گا وہ مجھے پسند کیے بغیر نہیں جائے گا۔ سب یہی کہتے تھے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ میں خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی، گوری چٹی تھی، مناسب پڑھائی بھی کی تھی، مجھے گھر کے سارے کام آتے تھے، میں کھانا بنانا جانتی تھی، جہاں بھی جاتی لوگ میری طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ گلی محلے کی عورتیں تک کہہ دیتی کہ ایسی لڑکی تو ہر کوئی اپنے گھر میں بہو کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ بس میرے بابا کی خواہش کچھ مختلف تھی۔ بابا خاندان میں میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق خاندان کے مرد زیادہ کمانے والے نہیں تھے۔ کوئی مزدوری کرتا تھا، کسی کی چھوٹی دکان تھی، زیادہ سے زیادہ کوئی پرائیویٹ ٹیچر ہوتا تھا۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کم از کم سرکاری افسر سے شادی کرنی چاہیے، یا پھر کوئی ایسی نوکری ہونی چاہیے جو عزت بھی دے اور سکون بھی۔ گھر میں کئی بار رشتوں کی بات ہوئی، لیکن بابا ہر بار یہ کہہ کر منع کر دیتے کہ ابھی مناسب جگہ نہیں ملی۔ میں بھی مان جاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بابا میرے لیے بہترین چاہ رہے ہیں۔ ایک دن ہماری زندگی میں وہ دن آیا جب ایک لڑکی کی ماں رشتہ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ وہ اکیلی آئی تھی۔ آتے ہی اس نے سلام نہ دعا کی پر سیدھا بول پڑی کہ اسے 4 جگہ اور بھی جانا ہے، اسی لیے جلدی سے لڑکی کو بلا لے۔ اگر اسے لڑکی پسند آ گئی تو پھر وہ باقی جگہوں پر نہیں جائے گی، اگر پسند نہ آئی تو فوراً اٹھ کر چلی جائے گی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ امی نے نظریں بدلی اور پاپا نے تھوڑا سا گہرا سانس لیا۔ دونوں سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت عام مہمانوں جیسے نہیں۔ اس عورت نے ہمارے گھر کا زیادہ جائزہ نہیں لیا۔ ایک نظر ارد گرد دیکھا اور کہنے لگی، لڑکی والوں کا گھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس گھر سے لڑکی دیکھنی ہوتی ہے وہ گھر دیکھا جاتا ہے، دینے والے گھر کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بولی کہ آپ لوگ امیر ہوں یا غریب، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ گھر مناسب ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بیٹے نے اس گھر میں نہیں رہنا، اس نے کہ یہاں داماد اپنی بیوی کے گھر جا کر نہیں رہتے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور تھا، ساتھ ہی ایک بے فکری بھی تھی، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس کا بیٹا جہاں چاہے رشتہ کر سکتا ہے۔ جب میں سامنے آ کر بیٹھی تو کچھ لمحوں میں اس عورت کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ پہلے جو لہجہ سخت اور اوپر سے نیچے دیکھنے والا تھا وہ اب نرم ہوتا جا رہا تھا۔ بابا اور امی کے چہروں پر حمید کی ہلکی سی روشنی آ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ پڑھائی کتنی کی ہے؟ گھر کے کام کیسے کرتی ہوں؟ کیا کیا پکا سکتی ہوں؟ نوکری کرنے کا شوق تو نہیں؟ میرا جواب تھا کہ میں گھر سنبھال سکتی ہوں اور ضرورت پڑے تو سیکھ بھی سکتی ہوں، مگر نوکری کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں۔ لیکن وہ سوال پہ سوال کرتی گئی اور ایسے کرتی گئی جیسے میں کسی بڑے ادارے میں انٹرویو پر بیٹھی ہوں۔ مجھے تو لگنا رہا تھا کہ شاید میں لڑکی نہیں بلکہ کسی مضبوط نوکری کی امیدوار ہوں۔ اس عورت نے میرے ہر جواب کو بہت غور سے سنا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پہ چلتی رہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے اندر کی ہر خوبی اور ہر کمزوری کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے محسوس کی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ اس نے پوچھا کہ میں غصے میں کیسی ہوتی ہوں؟ میں نے کہا کہ غصہ کم آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو میں بات سمجھ کر تھوڑا وقت لیتی ہوں۔ وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ ایسی لڑکی آج کل کم ہی ملتی ہے جو برداشت کرنا جانتی ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کھانا کیسے بناتی ہوں؟ میں نے بتایا کہ روزمرہ کے کھانے اچھے بنا لیتی ہوں اور نئی ڈش بھی سیکھ لیتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سر ہلایا، پھر پوچھا سلائی کڑھائی آتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی تھوڑی بہت آتی ہے۔ وہ پھر مطمئن نظر آئی۔ ان سب سوالوں کے بعد آخر میں وہ ایک خطرناک سا سوال لے آئی۔ کہنے لگی، آپ کی بیٹی 21 سال کی ہے، اتنی قابل ہے، اتنی خوبصورت ہے، پھر ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال ایسا تھا جیسے کسی نے کمرے میں اچانک ہوا روک دی ہو۔ بابا چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر مسکرا کر بابا نے جواب دیا کہ ہم نے آپ جیسے لوگ نہیں دیکھے جناب، اسی لیے ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے تھے۔ اس جواب نے جیسے سارا معاملہ بدل دیا۔ اس عورت کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے پہلی بار اسے ہنستے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے،
مجھے لڑکی پسند ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں ہوں۔ ہمارے گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ مجھے آپ کے گھر رشتہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مجھے تو لڑکی دل سے پسند آ گئی ہے۔ امی اور بابا کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی، جیسے کئی مہینوں کی پریشانی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ 2-3 مہینے کی تیاری کے ساتھ تاریخ رکھ لیتے ہیں، پھر شادی کروا دیں گے۔ سب خوش ہو گئے۔ میں نے بھی دل میں ایک سکون محسوس کیا کہ شاید میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ لڑکا کاروبار کا مالک تھا اور ظاہر ہے یہ بات ہمارے گھر والوں کے لیے بہت اہم تھی۔ میں خود بھی پر امید تھی کہ شاید قسمت نے میرے لیے کچھ اچھا لکھا ہے، مگر رات جب میں اپنے کمرے میں گئی تو دل ایک اور سمت میں جا رہا تھا۔ مجھے یہ ضرور لگا کہ جو بات میں سمجھتی تھی وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیں گے، شاید وہ اتنے سچ نہیں تھے۔ اس عورت کو اپنی پسند کا فیصلہ کرنے میں اتنی محنت لگی تھی کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ یا تو اس عورت کے معیار بہت اونچے یا پھر میں اتنی قابل نہیں ہوں جتنی مجھے لگتا تھا۔ پھر بھی دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آنے والے دن نئے ہوں گے، نئی امیدوں سے بھرے، مگر ساتھ ساتھ ایک بے نام سا احساس بھی میرے دل کے اندر موجود تھا، جیسے کہانی ابھی شروع ہی ہوئی ہے اور اس میں آگے بہت کچھ باقی ہے۔ اگلے دن وہ عورت ایک بار پھر ہمارے گھر پر موجود تھی۔ اس کے آنے کی خبر ملی تو امی نے فوراً چائے رکھ دی اور بابا بھی کمرے میں بیٹھ گئے۔ وہ عورت آتے ہی کہنے لگی، بھائی مجھے تو اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنا کا دل کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی بے تکلفی تھی جو ہمارے گھروں کو تھوڑی عجیب لگی۔ میری ماں نے مسکرا کر کہا، آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں آ جائیں۔ اس نے سر ہلا کر کہنے لگی کہ کچھ باتیں بھی کرنے آئی ہوں۔ میں کچن میں کھڑی تھی، برتن صاف کر رہی تھی۔ میری بہن بھی وہیں تھی۔ ہم دونوں نے کان لگا کر سنا کہ وہ کیا بات کرتی ہے۔ وہ عورت بولی کہ کپڑے وغیرہ ہم بنا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ تکلف نہ کریں۔ امی نے فوراً جواب دیا کہ ہم بھی تو کچھ کپڑے بنائیں گے نا اپنی بیٹی کے۔ اس عورت نے ترنت کہہ دیا کہ نہیں، جو کپڑے آپ لوگ بنائیں گے وہ پڑے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے پیسے بچا کر رکھیں۔ پھر بولی کہ جہیز بھی ہمیں نہیں چاہیے، آپ بس 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ امی نے تھوڑا حیران ہو کر کہا کہ نہیں، بیٹی کو کچھ تو دیں گے۔ وہ عورت بولی کہ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی کہ ماں بھی حیران ہوئی اور میں بھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ امی نے سمجھا شاید وہ مجھے شاپنگ پہ لے کے جانا چاہتی ہے، اسی لیے مسکرا کے بولی کہ ہاں لے جائیں بازار۔ مگر اس عورت نے ہاتھ ہلا کر کہا کہ نہیں، بازار نہیں، بازار تو میں بعد میں خود لے جاؤں گی، آج میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میری ماں کی آنکھوں میں حیرانی پھیل گئی۔ میں کچن میں کھڑی سارا منظر سن رہی تھی۔ ماں نے کچھ سوچ کر پوچھا کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ میں بھی حیران تھی۔ اس کے انداز سے مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہ ہوا۔ وہ عورت بولی کہ بس چیک کروانے کے لیے کہ آپ کی بیٹی ماں بن سکتی ہے یا نہیں۔ ماں کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی کانپ گئی۔ اس کی حیرانی دیکھ کر میری بہن بھی ساکت رہ گئی۔ میں نے تھوڑا سا دروازے میں جھانک کر دیکھا تو میری اپنی سانس بھی رک گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ عورت بے حد سنجیدگی سے بولی کہ دیکھیں، ایک تو میرا بیٹا ہے اور ہم خاندانی لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہو اور سال بعد اس کے گھر اولاد بھی آ جائے۔ پھر وہ بولی کہ آج کل تو 10 شادیوں میں سے 9 لوگ بے اولادی کاٹ رہے ہیں۔ اتنے میں اس نے میری بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بڑی بیٹی کی شادی کو بھی شاید 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کے گھر اولاد نہیں ہے۔ میری بہن برا مان گئی اور فوراً بولی، آنٹی ہم نے فیملی پلاننگ کی ہے، کیونکہ میرا شوہر باہر کے ملک میں ہے اور ابھی گھر نہیں آیا۔ اس بات پر وہ عورت طنزیہ انداز میں بولی، یہ تو آپ لوگ کہنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا 3 سال سے اولاد ہی نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے آپ کی بہن میں بھی یہی مسئلہ ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی بیٹی جینی سائمہ کا چیک اپ کروایا جائے۔ آخر کار یہ میری نسل کا سوال ہے۔ ماں نے یہ سب سن کر گہرا سانس لیا۔ میری بہن نے کہا کہ امی یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، سائمہ کو اس کے ساتھ نہیں بھیجتے۔ مگر ماں نے مجبور ہو کر کہا کہ بھیجنا تو پڑے گا، پھر ہم کیوں ڈرے، ہماری بیٹی میں کوئی کمی ہے کیا؟ میں اندر ہی اندر لرز گئی تھی، مگر میں ماں کی بات کے آگے خاموش ہو گئی۔ آخر کار ماں نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ راستے بھر میں دل بہت زور سے دھڑکتا رہا۔ ہسپتال پہنچے تو اس عورت نے ڈاکٹر سے کہا، یہ میری بہو ہے، ذرا اس کا چیک اپ کر دیں۔ ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید میں شادی شدہ ہوں
اور بے اولادی کی وجہ سے آئی ہوں۔ اس نے چند سوال پوچھے اور پھر مجھے اندر لے گئی۔ جب چیک اپ مکمل ہوا تو وہ باہر آئی اور اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو ماں بھی بن سکتی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ کنواری ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ عورت بے حد خوش ہوئی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ شکر ہے، اب میں اسے اپنی بہو بنا لوں گی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے تو آپ نے کہا یہ میری بہو ہے۔ اس عورت نے فوراً کہا ہاں میری ہونے والی بہو ہے نا۔ ڈاکٹر غصے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کسی کی بیٹی کو اس طرح چیک کروانے کے لیے یہاں لے آئی ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ کم سے کم بتا تو دیتی، مجھے لگا یہ واقعی آپ کی بہو ہے، اسی لیے میں نے چیک کر لیا۔ میں وہاں سر جھکا کر کھڑی رہی، مجھے اپنی عزت کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں کھری ناراضگی تھی اور وہ عورت بھی سخت ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈاکٹر ہیں نا، تو آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل بے اولادی کتنی بڑھ گئی ہے اور لڑکیاں کنواری بھی نہیں رہتی۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، یہ لیں اپنے پیسے۔ اس نے میز پر بہت سارے پیسے پھینکے اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ گھر واپس آئے تو شام تک کا گھر کا ماحول ہیوی تھا۔ میری بہن کہنے لگی یہ لوگ بہت عجیب ہیں۔ ماں نے سر جھکا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، مگر یہ بات گھر کے مردوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ بڑی مشکل سے اچھا رشتہ ملا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری آواز جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑے ہونے کا لمحہ ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ شرم بھی تھی، دکھ بھی تھا اور ایک سوال بھی، کیا یہی ہمارے معاشرے کا دستور ہے؟ کیا لڑکی کو اپنی عزت ثابت کرنے کے لیے ایسے امتحان دینا پڑتے ہیں؟ میری سوچوں میں عجیب سا بوجھ تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے آنے والا وقت میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ جہاں تک لڑکی کی بات ہے، لڑکی کا نام آلیان تھا۔ نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا تاثر بنتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑے گھرانے کا بیٹا ہو۔ نام میں ہی ایک شان تھی، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نام سنتے ہی دولت کا احساس ہو جاتا ہے، ویسا ہی نام تھا۔ میرے گھر والوں کو اس کی تصویر دکھائی گئی تھی۔ باسط نے، یعنی میری بہن کے شوہر نے کہا تھا کہ جس کمپنی کا نام بتایا جا رہا ہے وہ واقعی کافی بڑی کمپنی ہے۔ لوگ اس کمپنی میں نوکری بھی مشکل سے پاتے تھے اور جو وہاں کام کرتا تھا وہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید واقعی قسمت نے میری جھولی میں ایک اچھی جگہ ڈال دی ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کس طرح کا انسان ہے، اپنے گھر میں کیسا رہتا ہے، اس کے طور طریقے کیسے ہیں۔ صرف ایک تصویر دکھا کر اور نوکری کی بات کر کے معاملہ طے ہوا تھا۔ انسان کی شخصیت تصویر سے کبھی نہیں سمجھی جا سکتی، مگر اس وقت ہمیں سمجھنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ سارا معاملہ بہت تیزی سے طے ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا میری بہن کو بہت برا لگا تھا۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ماں نے کہا خیر ہے، اس بات کو یہی رہنے دو۔ ماں نے کہا اگر ہم انکار کریں گے تو یہی لگے گا کہ شاید ہماری طرف کوئی کمی ہے، بس اب اس بات کو ذہن پر نہ لو۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ وہ عورت، یعنی میری ہونے والی ساس، ہر کام میں بہت آگے آگے تھی۔ وہ اپنے طور پر سب کچھ خود کرا رہی تھی، کپڑے، زیور، برتن، ہر چیز کا بندوبست کر رہی تھی۔ ماں باپ اسی لیے خوش تھے کہ انہیں خرچہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے ایک تسلی کی وجہ بھی تھی کہ لڑکے والے امیر بھی ہیں اور خود کام بھی کر رہے ہیں۔ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید وہ لوگ خوش دل ہیں اور پہلے دن سے ہی ہمیں اپنی فیملی کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ شادی کے دنوں میں وہ عورت اپنے ہر انداز میں ایک روک رکھتی تھی۔ وہ ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، کبھی مجھے گلے لگاتی، کبھی پیار سے سر تھپ تھپاتی، کبھی میری امی سے پوچھتی کوئی رہ تو نہیں کیا ہے، ایسے انداز میں کہ جیسے وہ بہت خیال رکھنے والی ساس ہو۔ گھر والے بھی اس کی ظاہری خوش مزاجی سے مطمئن تھے، لیکن میری بہن کے دل میں ایک کانٹا سا تھا، وہ اب بھی اعتماد نہیں کر پا رہی تھی۔ شادی کا دن آیا تو میں پورے گھر والوں کی آنکھوں کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جب آلیان میرے ساتھ آ کر بیٹھا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے جذبات کے بغیر ہو، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ خوشی، نہ گھبراہٹ،
बस खामोश बैठा हुआ। इसने मुझसे कोई बात ना की, ना मुबारकबाद दी, ना कोई जुमला कहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने अंदर ही रहने वाला इंसान है, थोड़ा सा सख्त मिजाज, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। मैंने अपने दिल को समझाया कि हर किसी की अपनी शख्सियत होती है। हो सकता है वो सबके सामने घबरा रहा हो। शादी हो गई, निकाह हो गया और अब मैं अपने नए घर में अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिल धड़क रहा था। एक नई ज़िंदगी के आगाज़ की कैफियत हर लड़की के लिए एक जैसी होती है। दिल में उम्मीद भी होती है, डर भी होता है, मगर मैंने खुद को समझाया था कि सब अच्छा होगा। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी सास कमरे में दाखिल हो गई। इसके हाथ में कुछ सामान था। इसने मेरे करीब बैठते हुए कहा कि बस एक आखिरी रस्म रह गई है। इसकी आवाज़ में वही रौब था जो मैं पहले महसूस कर चुकी थी। इसने कहा कि डॉक्टर ने तो मुझे पहले बता दिया था कि तुम कंवारी हो, मगर क्या पता डॉक्टर से कोई गलती हो गई हो। इसने बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाते हुए बात ख़त्म कर दी। मैं एक लम्हे को साकत रह गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा कि जब मैं हर इम्तिहान पर पूरी उतरी हूँ तो फिर इस इम्तिहान से क्यों घबराऊँ। मैंने अपना दामन साफ रखा है। मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, इसीलिए खौफ की कोई बात नहीं थी। मैंने नरम आवाज़ में कहा कि जैसा आप कहें अम्मी। वो इस बात पर खुश हुई और कहने लगी, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे हर इम्तिहान को इज़्ज़त से पास किया है। अगर तुम ये भी कर लो और आने वाले वक्त में इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाओ तो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसे एहतराम से कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इस घर को अपना घर समझकर रहने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को खुश रखूँगी। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली कि शाबाश। फिर इसने एक और बात की। इसने कहा कि एक अहम बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी शादी हुई है, जल्दी ही तुम्हें समझ आ जाएगी। मैंने पूछा कि कौन सी बात, मगर इसने कहा कि बाद में बताऊँगी। फिर वो उठ बैठ गई। जाते जाते बोली कि आलियान को भेजती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसके जाते ही मेरा दिल कई तरह के सवालात में उलझ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर वो कौन सी बात हो सकती है जो वो अभी बताना नहीं चाहती थी। क्या कोई मसला है, कोई राज है। मगर फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद हर घर की अपनी अपनी बातें होती हैं जो वक्त के साथ समझ आती हैं। मैं अपने शोहर के इंतज़ार में बैठी थी, कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी हाथ की उंगलियां मरोड़ती। दिल में बस एक दुआ थी कि अल्लाह करे मेरा शोहर वैसा ना हो जैसा इस वक्त तक मुझे नज़र आया था, क्योंकि इसकी खामोशी ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था। इसकी सख्त शक्ल और स्पाट लहजा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी माँ की तरह ही थोड़ा सख्त मिजाज दिखाई देता था। मुझे इस बात का भी ख्याल आ रहा था कि बेशक हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, मगर अरेंज मैरिज में भी लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, कुछ जुमले, कुछ सवाल जवाब, कम अज़ कम एक दूसरे की आवाज़ या लहजे से कुछ अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आलियान ने कभी मुझे अप्रोच करने की कोशिश नहीं की थी, न शादी से पहले न बाद में। वो मेरा नंबर ले सकता था, मुझसे बात कर सकता था, एक सलाम दुआ तो हो सकती थी। अब हम मियाँ बीवी बन चुके थे और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये बात मुझे अंदर तक खिला रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि निकाह के साथ अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। अगर मेरा दिल सच्चा है तो अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरा शोहर अच्छा इंसान निकले, मेहरबान निकले। मैं मुंतज़िर थी कि कब आलियान दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगा, कोई जुमला कहेगा, कोई बात करेगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि वो कैसा इंसान है, इसकी सोच कैसी है, इसका दिल कैसा है। मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो मैं घूंघट सर पर डाले सर झुकाए बैठी थी। दिल धड़क रहा था और हाथ बेसाख्ता कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो करीब आएगा और मेरा घूंघट हटाएगा। मैंने आहिस्ता से सर उठाया और देखा कि इसने बेड के ऊपर कोई चीज़ फेंकी। मेरी नज़र घूंघट के पीछे से इस पर पड़ी और मैंने फ़ौरन पहचान लिया। ये सोने के कंगन का डब्बा था। डब्बा थोड़ा सा खुला हुआ था और कुंदन चमक रहे थे। मैं हैरान थी कि इसने ये तोहफा मेरे सामने क्यों नहीं रखा, बल्कि बेड पर फेंक दिया। शायद वो खुद बाथरूम में चला गया था। चंद लम्हे बाद वो दोबारा बाहर आया।
اس کی نظریں سخت اور بے رحم لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دھکیلنے لگا۔ اٹھو میرے بستر سے، باہر نکلو۔ میں حیران اور خوفزدہ کھڑی رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے اور ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا آتی تم نے کمرے پر اپنا حق جتایا اور اب یہ کمرہ بھی میرا ہے۔ میری شادی ماں نے کروائی ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران رہ گئی، دل گھبرا گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے پھر سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، شاید میری ساس بھی سو چکی تھی۔ میں کمرے کے باہر بیٹھ گئی اور رونے لگی، التجائیں کرنے لگی کہ مجھے اندر بلا لیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رات گزری اور صبح ہوئی۔ مجھے پتہ چلا کہ دروازہ حقیقت میں کھلا تھا، بس اسے تھوڑا زور سے گھمانے کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، میرا شوہر بستر پر اوندا پڑا تھا۔ اس کے چہرے سے سفید سفید جھاگ نکل رہی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ شاید وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی، دل بے قرار تھا۔ میں نے فوری طور پر قریب جا کر دیکھا کہ کیا کروں۔ دیوار پر لکھا تھا ایمرجنسی کے لیے اور نیچے ایک ڈاکٹر کا نمبر بھی درج تھا۔ میں نے فوراً نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جی کیا ہو گیا علیان کو؟ میں نے سمجھا کہ شاید ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ میں نے بتایا کہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، آپ جلدی آئیں۔ 10 منٹ کے اندر وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا اور مجھے حیران نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ دلہن کی ہوں؟ وہ نے کہا، آپ تھوڑی دیر باہر جائیں، میں اس کا چیک اپ کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور باہر جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ بے اختیار کپکپانے لگے۔ میں بیچ بیچ میں کمرے کے اندر جھانک رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر سب کچھ چپ چاپ کر رہا تھا، علیان کی نبض چیک کر رہا تھا، سانس کے اشارے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ مہارت واضح تھی۔ میں باہر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی اور دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی طبیعت سے لگ رہا تھا کہ یہ پہلے بھی کبھی کبھی ہوتا رہا ہوگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ مکمل کیا اور مجھے بلا کر کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے سکون کی سانس لی اور شکر ادا کیا کہ سب کچھ صحیح ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی اور ڈر دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ میں خوش تھی کہ چلو میرا شوہر ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات نے میرا دل دھک سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ بات ایسی ہے بیٹا کہ یہ ابھی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ بہت خراب ہے۔ میں گھبرا گئی اور بولی کیا مطلب؟ ڈاکٹر میری بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ساس بھی آ گئی۔ وہ اندر آئی اور بولی، کیا ہوا بتا دیا؟ وہ تھوڑی گھبرا گئی لیکن پھر مسکرا دی، کہنے لگی، اچھا ہوا تم نے ڈاکٹر کو بلا لیا، تم نے معاملہ بڑی جلدی سنبھال لیا۔ پھر وہ واپس باہر آ گئی اور باہر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو بتا دیں، میں بھی اس کو آج بتانے ہی والی تھی، آپ بتائیں گے تو شاید یہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے۔ میں گھبرا گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ ہم نیچے اتر کے اور ٹیبل کے پاس بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے شوہر کی زندگی میں پہلے کوئی لڑکی تھی جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ اس کے لیے بالکل پاگل تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ وہ لڑکی میں بھی جانتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کو کئی دفعہ ختم کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ رات کو جو ہوا وہ بھی اسی کا نتیجہ تھا، ایک اور کوشش تھی۔ میں نے اس کی جان بچائی، اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اور وہ اس سارے معاملے کو بھلانے کے لیے اس نے بہت زیادہ منشیات بھی لی، شراب بھی پی، لیکن کچھ نہ بھول پایا۔ اس نے اتنی زیادہ شراب پی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا جگر تک جواب دے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ شادی کے لیے بھی نہیں مانتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ہاں کی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب آپ کا کام ہے بیٹا، آپ نے اس کو زندگی کی طرف لے کر آنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔
آپ نے وقت پر ڈاکٹر کو بھی بلا لیا اور باقی معاملات بھی دیکھ لیے۔ سمجھ رہی ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں میں سمجھ رہی ہوں، لیکن دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عورت مجھے بہت ذلیل کر گئی۔ میری جانچ کرائی، میرے سے سب کچھ پوچھا، یہاں تک پوچھا کہ تم کسی سے محبت تو نہیں کرتی، اور وہ بیٹا جس کی زندگی کے سارے مسائل اس نے اپنے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، منشیات کرتا تھا، اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ ایک ذہنی مریض تھا۔ انہوں نے پوری کہانی مجھے سنائی، لیکن وہ یہ لفظ استعمال نہیں کر رہی تھی۔ یہ آدمی ذہنی مریض ہے، لیکن حقیقت میں یہی تھا، ورنہ کون پہلے دن اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اب یہ عورت چاہتی تھی کہ میں سب کچھ صحیح کر دوں۔ میری ذمہ داری بن گئی تھی کہ اس کی زندگی درست ہو جائے۔ میں کسی کو کچھ بتاتی تو میرے ماں باپ پریشان ہوتے، میں رشتہ چھوڑ دیتی یا طلاق لے لیتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ میں نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ دل میں ایک بھاری سا بوجھ تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ کر سب کچھ سنبھالوں۔ میں نے ڈاکٹر کی باتیں دہرائی اپنے دل میں اور سوچا کہ اب صرف صبر اور سمجھداری سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ دل میں خوف اور پریشانی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک قسم کا عزم بھی جاگ رہا تھا کہ میں اس آدمی کی زندگی بچاؤں گی اور اس کے دل کی ٹوٹن کو درست کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری سوچ میں یہ بھی تھا کہ شاید یہ رشتہ واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں سوچ بیٹھی تھی اور دل کے اندر ہر سوال کا جواب اپنے آپ سے دیا کہ اب سب کچھ میری ذمہ داری ہے، کوئی بھی یہ کام میرے لیے نہیں کرے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ برداشت کروں گی۔ دل میں ایک ہی امید تھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور شاید یہ امتحان مجھے اور مضبوط بنائے گا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہوگا۔ دل میں امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ مجھے قبول کرے گا۔ میں ہر دن اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی تھی، کپڑے تیار کرتی تھی، اس کے کمرے کی صفائی کرتی تھی اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کی سہولت کا خیال رکھتی تھی۔ مگر ہر دفعہ جب میں کمرے میں جاتی وہ مجھے باہر دھکیل دیتا۔ میں حیران رہ جاتی کہ یہ رویہ کیوں ہے۔ وہ کہتا کہ میں کبھی تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا کہ واقعی ایسا ہے۔ میں کوشش کرتی کہ نرم لہجے میں بات کروں، مگر اس کے سخت رویے کے سامنے میرا دل ٹوٹ جاتا۔ شروع کے دنوں میں وہ اکثر مجھ سے بات کرتا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، ہر سوال کا جواب جرحانہ انداز میں دیتا، میری کوششوں کو نظر انداز کرتا۔ میں سوچتی کہ شاید وہ اپنے دل کے اندر کچھ بھاری بوجھ لیے ہوئے ہے اور ابھی میرے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی جب میں کچھ کرنے کی کوشش کرتی وہ مجھے روک دیتا۔ ایک دن میں نے اس کے لیے خاص کھانا بنایا۔ وہ کمرے میں آیا اور بغیر کچھ کہے وہ کھانے کی پلیٹ کو دھکیل دیا۔ میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی مگر وہ چپ رہا۔ دل میں ایک عجیب سا دکھ ہوا۔ یہ سب کچھ میری محبت کے لیے تھا۔ ہر دفعہ اسے رد کرتا تھا۔ وہ بار بار مجھے کہتا تھا کہ تم میری محبت نہیں ہو، میں کبھی اپنے دل میں تمہاری جگہ نہیں بنا سکتا۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید واقعی یہ رشتہ میرے لیے امتحان ہے۔ ہر دن اس کا رویہ ایسا ہوتا کہ میرے اندر حوصلہ کمزور ہو جاتا۔ کئی دفعہ تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا اور میں حیران رہ جاتی کہ کیسے ایک انسان جس کی شادی ہوئی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ میں چپ رہتی اور دل میں دعا کرتی کہ اللہ اسے صحیح راستے پہ لے آئے۔ میں نے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی، ہر دن کوشش کرتی کہ میں اس کے دل کو نرم کر سکوں۔ کھانے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیغامات لکھتی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے لیے کپڑے تیار کرتی، کبھی کبھی اس کے پسندیدہ پھول لے کر آتی، مگر اس کے دل میں میرے لیے جگہ بنانے کا خیال ہر بار ٹال دیا جاتا۔ وہ مجھ سے بات کرتا تو سختی سے کرتا اور جب میں قریب آتی تو دھکیل دیتا۔ میں بار بار سوچتی کہ شاید اسے میری محبت پر شک ہے۔ دن گزرتے گئے اور میرے دل میں صبر اور حوصلہ بڑھتا گیا۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن ضرور آئے گا جب وہ خود مجھے سمجھنے لگے گا۔ ہر دن میں اس کے چھوٹے چھوٹے عادات کو یاد رکھتی کہ کس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا رہتا اور میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ میں نے ہر چھوٹی بڑی بات کو نوٹ کیا تاکہ کسی دن کام آ سکے۔
پھر ایک دن رات کو وہ اچانک بیمار ہو گیا۔ اسے شدید بخار اور درد تھا۔ میں گھبرا گئی، دل دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنی ہمت جمع کی۔ میں نے اس کے لیے پانی لیا، کھانا تیار کیا اور ہر چیز اس کی سہولت کے مطابق رکھی۔ میں نے اسے بستر پر آرام سے لٹا دیا اور دل میں دعا کی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس کا ہر پل خیال رکھا، رات بھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دیکھتی رہی کہ اسے سانس لینے میں کوئی دقت تو نہیں رہی۔ میں نے پانی پلایا اور دعا دی۔ اس کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی اور میں مسلسل اس کی حالت پر نظر رکھتی تھی۔ رات کے اندھیروں میں مسلسل اس کے پاس بیٹھی رہی، کبھی اس کے ماتھے پہ پسینہ صاف کیا تو کبھی اس کے بازو کو نرمی سے سہارا دیا۔ دل میں امید اور خوف دونوں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اسے صحیح طرح سنبھال لوں تو شاید اس کا دل بھی آہستہ آہستہ نرم ہو جائے۔ میں نے خود کو ہر طرح سے تیار کر لیا تھا کہ یہ رات بہت اہم ہے۔ میں نے اس کے لیے کپڑے بدل دیے، پانی دیا اور مسلسل دعا کرتی رہی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ اس کی حالت میں بہتری آئی۔ وہ آہستہ آہستہ سانس لینے لگا۔ میں نے اس کی طبیعت پر مسلسل نظر رکھی۔ دل میں خوشی تھی کہ میں اپنی خدمت سے اس کی زندگی بچا رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر جمی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظریں پہلے کی سختی کی طرح نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ اس نے آہستہ آہستہ میری موجودگی کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اس کے اندر بے چینی تھی، مگر دل کی سردی کم ہونے لگی تھی۔ میں نے ہر دن اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کیے، کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، بستر لگایا اور اس کے ہر چھوٹے سے اشارے پر دھیان دیا۔ وہ میری مدد قبول کرنے لگا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل کی سختی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ اب میں اس کے دل کو مکمل طور پر جیت لوں گی۔ میں نے ہر دن اسے دکھایا کہ میری محبت سچی ہے اور میں اس کی زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی خدمات میں اتنی محنت کی کہ وہ روزانہ میری موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ وہ کچھ بات کرتا تو نرم لہجہ استعمال کرتا، کبھی کبھی مسکرا دیتا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا ہے۔ رات کے اوقات میں جب وہ تھکن اور بیماری کی حالت میں ہوتا، میں اس کے بستر کے پاس بیٹھتی، پانی دیتی، دوا دیتی، کھانے کا انتظام کرتی، دل میں دعا کرتی کہ اس کے دل کی ٹوٹن بھی پگھل جائے۔ اس کی نظریں پہلی بار اعتماد اور سکون کی طرح لگتی۔ میں محسوس کرتی کہ وہ اب مجھے صرف بیوی کے طور پر نہیں بلکہ کسی کے طور پر قبول کر رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ہر دن میں نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشیں پیدا کی۔ کبھی اس کے پسندیدہ کھانے بنائے، کبھی نرم باتیں کی۔ ہر لمحے دل میں یہ امید تھی کہ ایک دن وہ میری محبت کو سمجھے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ ایک دن اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اب آہستہ آہستہ اپنے دل کی دیوار کو توڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کی سختی اور سردی کم ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے بات کرنے لگا۔ پہلی بار اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لمحہ انتظار کے بعد آیا ہے۔ میں نے اپنی محنت اور صبر کو سراہا کہ میں نے اس کے دل کی سخت برف کو پگھلا دیا۔ وقت کے ساتھ وہ مزید کھلتا گیا۔ ہر دن کے چھوٹے چھوٹے لمحے ہمارے رشتے کو مضبوط کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ واقعی اپنی زندگی میں محبت کو جگہ دے رہا ہے۔ ہر دن وہ مجھے بتاتا کہ وہ پہلے کی طرح نہیں بلکہ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کی ٹوٹن بھول چکا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ میری یہ محنت اور صبر رنگ لا رہی ہے۔ اب وہ دن دن میرے ساتھ رہتا، بات کرتا، ہنستا اور کبھی کبھی اپنی پچھلی زندگی کی یادوں کا ذکر بھی کرتا، لیکن اب وہ زیادہ پرسکون تھا۔ میں نے اس کی خدمت اور محبت سے اسے دوبارہ زندگی دی تھی۔ وہ ہر دن مجھے دکھاتا کہ وہ اب بہتر ہو رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ رشتہ اب مضبوط ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دل کی برف مکمل طور پر پگھل جائے گی۔ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن بھی آیا جب آلیان نے میری طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں نرم اور سکون سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ اب اپنی زندگی کی ہر لمحے میں مجھے دیکھ رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ جو لڑکی اسے پسند کرتی تھی وہ واقعی اسے محبت نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کے دل کی وہ باتیں نہیں دیکھی جو میں نے محسوس کی تھی، لیکن اب آلیان کے دل میں یہ حقیقت آ گئی تھی کہ میں اسے چاہتی ہوں اور میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ بات اس کے دل میں آہستہ آہستہ اتر گئی
میں نے بھی محسوس کیا کہ وہ اب مختلف ہو گیا ہے۔ پہلے کی سختی اور تلخی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب میرے ساتھ بات کرتا، مسکراتا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں میرا ساتھ دیتا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اب سکون اور محبت سے بھر گیا ہے۔ ہر دن وہ آہستہ آہستہ اپنی پچھلی تکالیف بھولتا جا رہا ہے اور میں ہر لمحے اس کے ساتھ تھی۔ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ ایک خوبصورت معمول قائم ہو گیا۔ ہر روز کا آغاز خوشی اور سکون سے ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کی بات سنتے، ہنستے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹتے۔ میں نے محسوس کیا کہ علیان کی زندگی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وہ پہلے کی طرح خود کو نقصان پہنچانے یا خود کو تنہا محسوس کرنے والا نہیں رہا۔ اس کا دل نرم ہو گیا تھا اور ہر بات میں اب وہ محبت اور اعتماد دکھاتا۔ میں نے ایک دن اپنی ساس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل شادی نہیں تھی۔ آپ کو پہلے اس کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ میں نے صاف دل سے یہ بات کی کیونکہ بے شک انجام خوبصورت ہے لیکن راستہ بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ وہ شاید اب حقیقت کو سمجھے گی۔ میری ساس نے غصے میں مجھے دیکھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہوئی لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں جواب دیتی تو شاید سب کچھ خراب ہو جاتا۔ میں نے صبر کیا، دل میں اپنے فیصلے پر مضبوطی محسوس کی۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد میری ساس نے سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے معافی مانگی۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ وہ بھی مسکرائی۔ اب ہماری زندگی میں ہر چیز سکون اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ علیان روزانہ میرے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، کبھی کھانا لاتا تو کبھی کپڑے سیدھے کرتا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے اور دن کے اختتام پر ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتے۔ وہ اب پہلے کی طرح تلخ اور سخت نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ عمل بھی ہوتی ہے اور علیان اب اس محبت کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ جو مشکلات ہم نے دیکھی وہ واقعی ہمارے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے تھی۔ ہر مشکل نے ہمیں قریب کیا، ہر پریشانی نے ہمیں صبر کرنا سکھایا۔ ہر رات کی خدمت اور ہر دن کی محنت نے علیان کے دل کو نرم کر دیا۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کی قدر کرتے اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے۔ میں نے علیان کے ساتھ بیٹھ کر سوچا کہ اب ہم اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ اب میں ہر دن اس کی خدمت کروں گی اور اس کے دل کی حفاظت کروں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ بھی میرے دل کی قدر کرنے لگا ہے۔ اس کے ہر کام میں اب نرم لہجہ تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں محبت کی جھلک تھی۔ ایک دن میں نے علیان سے کہا کہ میں خوش ہوں کہ تم اب ٹھیک ہو گئے ہو۔ اس نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا کہ تمہاری محبت اور صبر نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہی محبت کی طاقت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہماری زندگی کا ہر لمحہ سکون اور محبت سے بھرا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن ایک نئے آغاز کی طرح تھا۔ صبح اٹھ کر ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے، کھانے کا انتظام کرتے، ایک دوسرے کے کام میں مدد کرتے اور دن کے اختتام پر دن بھر کی باتیں کرتے۔ علیان اب پہلے کی طرح خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے ہر لمحے میں اب محبت اور سکون محسوس کرتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے دوبارہ بات کی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ہم سب خوش ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت اور صبر کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ میری ساس نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی سب کچھ اب ٹھیک ہو گئے ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہر دن خوشیوں سے بھرا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے تھے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا شروع کر چکے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ علیان اب اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینے لگا ہے۔ وہ محبت کو سمجھ رہا تھا اور ہر دن اس کی زندگی میں سکون آ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی راستہ مشکل تھا لیکن انجام بہت خوبصورت تھا۔ علیان اب محبت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ہر دن خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ہماری زندگی اب سکون اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مضبوط اور حمایت کرنے والے بن گئے تھے۔ اب میں روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ علیان نے بھی اپنی زندگی میں نیا جذبہ اور سکون حاصل کیا۔
ہم ایک دوسرے کے لیے وقف تھے اور ہر دن محبت کے نئے رنگ دیکھنے کو ملتے۔ میں نے دل میں محسوس کیا، سوچا کہ واقعی محبت صبر اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے یہ سبق اپنی زندگی میں سیکھا کہ ہر دن اس کے مطابق جیتی۔ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت موڑ پر تھی، ہر دن ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے اور ہر لمحہ خوشیوں سے بھر جاتا۔ میں نے الیان کے ساتھ بیٹھ کر محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ رشتہ اب مضبوط اور محبت بھرا ہے۔ الیان کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ اسی طرح خوشیاں اور سکون سے بھری رہے۔ یہ لمحہ واقعی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے سب امتحانات مکمل کیے اور اب سب کچھ سکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آریان بھی اب میری محبت کو سمجھ رہا تھا اور ہر دن اس کی زندگی میں خوشی اور سکون آ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور ہماری زندگی اب ایک خوبصورت راستے پر رواں دواں ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔